الحمد للہ الذی نور القلوب بنور الایمان والصلاة والسلام علی من بعث رحمتا للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب کے معزز ناظرین و سامعین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت اہم فکری اور ایمان افروز موضوع پر مشتمل ہے۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج ہم ایک ایسے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو عمل، دینداری اور طریقہ عبادت کے باب کو سیدھا اور واضح کرتا ہے، سنت اور بدعت۔ آئیے اب کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے باب سنت و بدعت پڑھ کر ان کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے موضوعات: نمبر 1، بدعت کی تعریف۔ نمبر 2، بدعت کی قسمیں۔ نمبر 3، کون سی چیز بدعت نہیں۔ نمبر 4، کیا اہل بدعت کو اہل کتاب کہا جا سکتا ہے؟ سنت و بدعت۔ بدعت کی تعریف۔ سوال: بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت سے کیا مراد ہے؟ جواب ٹو دی پوائنٹ دے۔ جواب: بدعت کی تعریف در مختار مع حاشیہ شامی جلد 1 صفحہ 560 طبع جدید میں کی گئی ہے۔ ترجمہ: جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف و منقول ہے، اس کے خلاف کا اعتقاد رکھنا ضد و عناد کے ساتھ نہیں، بلکہ کسی شبہ کی بنا پر۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شمسی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعریف ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ شامی جلد 1 صفحہ 560۔ ترجمہ: جو علم، عمل یا حال اس حق کے خلاف ایجاد کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کسی قسم کے شبہ یا استحسان کی بنا پر، اور پھر اسی کو دین قویم اور صراط مستقیم بنا لیا جائے، وہ بدعت ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین میں کوئی ایسا نظریہ، طریقہ اور عمل ایجاد کرنا بدعت ہے جو الف طریقہ نبوی کے خلاف ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قولاً ثابت ہو، نہ فعلاً، نہ صراحتاً، نہ دلالتاً، نہ اشارتاً۔ بے جسے اختیار کرنے والا مخالفت نبوی کی غرض سے بطور ضد و عناد اختیار نہ کرے، بلکہ بزعم خود ایک اچھی بات اور کار ثواب سمجھ کر اختیار کرے۔ جیم وہ چیز کسی دینی مقصد کا ذریعہ و وسیلہ نہ ہو، بلکہ خود اسی کو دین کی بات سمجھ کر کیا جائے۔ بدعت کی قسمیں۔ سوال: بدعت کی کتنی اقسام ہے اور بدعت حسنہ کون سی قسم میں داخل ہے؟ نیز بدعت حسنہ کی مکمل تعریف بھی بیان فرمائیے اور بتلائیے کہ مدارس بنانا یا صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، کیا ان دونوں کا ایک حکم ہے؟ جناب محترم مولانا صاحب، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس فتویٰ سے میرا مقصود صرف اپنی اور اپنے دوستوں کی اصلاح ہے، لہٰذا آپ ضرور جواب باثواب تحریر فرما کر عند اللہ ماجور ہو۔ جواب: بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت شرعیہ، دوسری بدعت لغویہ۔ بدعت شرعیہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو دین میں داخل کر لیا جائے جس کا کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہد سے کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ بدعت ہمیشہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، اور یہ شریعت کے مقابلے میں گویا نئی شریعت ایجاد کرنا ہے۔ بدعت کی دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن کا وجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، جیسے ہر زمانے کی ایجادات۔ ان میں سے بعض چیزیں مباح ہے، جیسے ہوائی جہاز کا سفر کرنا وغیرہ، اور ان میں جو چیزیں کسی اور مستحب کا ذریعہ ہو وہ مستحب ہوں گی، جو کسی امر واجب کا ذریعہ ہو وہ واجب ہوں گی۔ مثلاً صرف و نحو وغیرہ علوم کے بغیر کتاب و سنت کو سمجھنا ممکن نہیں، اس لیے ان علوم کا سیکھنا واجب ہوگا۔ اسی طرح کتابوں کی تصنیف، مدارس عربیہ کا بنانا، چونکہ دین کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہے، اور دین کی تعلیم و تعلم فرض عین یا فرض کفایہ ہے، تو جو چیزیں کہ بذات خود مباح ہے اور دین کی تعلیم کا ذریعہ و وسیلہ ہے، وہ بھی حسب مرتبہ ضروری ہوں گی۔ ان کو بدعت کہنا لغت کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ سنت میں داخل ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ مدارس کے بنانے پر صلاۃ و سلام کی بدعت کو قیاس کرنا غلط ہے، یہ بدعت نہیں۔ سوال: سال ہا سال سے تبلیغی جماعت والے شب جمعہ مناتے چلے آ رہے ہیں اور کبھی بھی ناغہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، خدا نخواستہ یہ عمل اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے کہ لا تختص لیلۃ الجمعہ، اور نیز اس پر دوام کیا، بدعت تو نہ ہوگا؟ جواب:
تعلیم و تبلیغ کے لیے کسی دن یا رات کو مخصوص کر لینا بدعت نہیں، نہ اس کا التزام بدعت ہے۔ دینی مدارس میں اسباق کے اوقات مقرر ہے جن کی پابندی التزام کے ساتھ کی جاتی ہے، اس پر کبھی کسی کو بدعت کا شبہ نہیں ہوا۔ سوال: میں نے ایک کتاب تحذیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین کا اردو ترجمہ بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم مصنف علامہ شیخ احمد بن حجر قاضی دوحہ قطر کا مطالعہ کیا۔ کتاب کافی مفید تھی، بدعات کی جڑیں اکھاڑ پھینک دی۔ البتہ کفن اور جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق بدعات کے عنوان سے اپنی کتاب صفحہ 506 پر لکھتے ہیں کہ قبر میں 3 لپ مٹی ڈالتے وقت ہر لپ کا ساتھ منہا خلقناکم، اسی طرح دوسری لپ پر وفیہا نعیدکم، اور اسی طرح تیسرے لپ کے ساتھ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہنا بدعت ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس بارے میں وضاحت کیجیے۔ اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ میت کے سرہانے سورہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ پڑھنا بدعت ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائیے۔ اسی طرح صفحہ 521 پر رقم تراز ہے کہ بعض لوگ صدقے کی عارض سے پوری قربانی کا گوشت یا معین مقدار کو پکا ڈالتے ہیں اور فقراء کو بلا کر یہ پکا ہوا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، اس کو بدعت کہا ہے اور یہ طریقہ عمل جائز نہیں ہے کہا ہے۔ مہربانی فرما کر اس کی بھی وضاحت سے نوازے۔ جواب: ان 3 چیزوں کا بدعت ہونا میری عقل میں نہیں آیا۔ نمبر 1، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 156 ترجمہ: اور جو حدیث سنن میں ہے اس میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں حاضر ہوئے، پس جب میت کو دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اس کو قبر پر ڈالا اور فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر دوسری مٹھی لی اور قبر پر ڈالتے ہوئے فرمایا وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ پھر تیسری مٹھی لی، اس کو قبر پر ڈالتے ہوئے فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہمارے فقہا نے بھی اس کے استحباب کی تصریح کی ہے، چنانچہ الدرر المنتقی شرح الملتقی الابحر میں اس کی تصریح موجود ہے، ملاحظہ ہو، جلد 1 صفحہ 187۔ 2، اور قبر کے سرہانے فاتحہ بقرہ اور پائنتی میں خاتمہ بقرہ پڑھنے کی تصریح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حدیث میں موجود ہے، جس کے بارے میں بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے والصحیح انہ موقوف علیہ، مشکات صفحہ 149، اور آثار السنن جلد 2 صفحہ 125 میں حضرت لجلاج صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔ اعلی سنن جلد 8 صفحہ 342، حدیث 2317 ترجمہ: پھر مجھ پر خوب مٹی ڈالی جائے، پھر میرے سرہانے کڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی و آخری آیات پڑھی جائے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ نمبر 3، قربانی کے گوشت کی تقسیم کا تو حکم ہے، اگر پکا کر فقراء کو کھلایا جائے تو یہ بدعت کیوں ہو گئی؟ یہ بات میری عقل میں نہیں آئی، واللہ اعلم۔ کیا اہل بدعت کو اہل کتاب کہنا جائز ہے؟ سوال: موجودہ مشرکین یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، مختار کل وغیرہ مانتے ہیں، جبکہ وہ پہلی ایمان پر بھی نہیں تھے، اور یہود و نصارہ کی طرح دین سماوی میں غلط تعویلات و تحریفات کر کے بنیادی اسلامی عقائد کو بدل ڈالنے کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو یہود و نصارہ وغیرہ اہل کتاب پر قیاس نہ کیا جائے، کیونکہ علت ان میں یکساں ہے؟ جواب: غلط تعویلات کے ذریعے عقائد حقہ سے انحراف کرنے والوں کو اہل کتاب نہیں کہا جاتا بلکہ اہل بدعت کہا جاتا ہے۔ پھر بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بعض کفر کی حد تک پہنچتی ہے، بعض نہیں۔ جس شخص کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو، اس کا حکم زندیق و مرتد کا ہے اور اس کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں، لیکن جس کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہوئی نہ ہو، اس سے نکاح تو صحیح ہے مگر منع ہے۔ قیاس کا حق مجتہد کو ہوتا ہے، نہ میں مجتہد ہوں نہ آپ۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہمیں دین کے اصل طریقے یعنی سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: کہ آپ کے خیال میں بدعت کا سب سے زیادہ نقصان دین کے کس حصے کو پہنچتا ہے؟ عمل کو، عقیدے کو یا معاشرے کو؟ اپنی رائے کمنٹس میں لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، دوسروں تک شیئر کرے، نیچے کمنٹ کرے۔ ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے، کیونکہ سنت و بدعت کے مزید موضوعات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔